دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپی میررز کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچانے کے لیے ایکسپرٹس اور انجینئرز کو کچھ ایسا کارنامہ انجام دینا تھا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ ہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چھوٹی اور میڈیم سائز کی چیزیں تو اکثر ہم سب نے ٹرانسپورٹ ہوتے دیکھا ہے۔ کنٹینر سے بھرے بڑے بڑے بحری جہازوں سے لے کر دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز بھاری سے بھاری سامان کو بھی اپنی منزل تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں شاید اتنی بھاری تو نہیں ہوتی، لیکن ان کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نہ ہی وہ کسی پلین میں فٹ آ سکتی ہیں اور نہ ہی کسی بحری جہاز کے کنٹینر میں، اور تو اور ان کو ایک پیس میں ہی ٹرانسپورٹ کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آج آپ دنیا کے کچھ ایسے آبجیکٹس کے بارے میں جانیں گے جن کو ٹرانسپورٹ کرنے سے پہلے کئی مہینوں تک صرف پلاننگ ہی کی گئی۔ نمبر 1 پر ہے لارجسٹ میگنیٹ۔ شکاگو کی ایک لیب کو ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پاورفل میگنیٹ چاہیے تھا۔ اس میگنیٹ کی چوڑائی 50 فٹ اور اس کا وزن 17,000 کلو گرام بتایا جا رہا ہے۔ یہ میگنیٹ ایک اور لیب نے بنا تو لیا تھا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس میگنیٹ کو بنانے میں شاید اتنی محنت نہیں لگی ہوں گی جتنی محنت اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں لگی تھی۔ چیلنج یہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے میگنیٹ کو نیو یارک اسٹاک کے لانگ آئلینڈ سے شکاگو کے قریب ایک لیب تک پہنچانا تھا، جہاں تک کا ٹوٹل ڈسٹینس 13,050 کلومیٹر تھا۔ نارملی تو یہ ڈسٹینس گاڑیوں میں 14 گھنٹوں میں ہی طے کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کی جائے اس 50 فٹ چوڑے میگنیٹ کی تو معاملہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس راستے میں نہ تو ہائی وے ٹریفک چلتی ہے، بلکہ اس راستے پر 2 بریجز ایسے بھی آتے ہیں جن کی چوڑائی صرف 15 فٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت میں 50 فٹ چوڑا یہ میگنیٹ وہاں سے جا نہیں سکتا۔ میگنیٹ کو جہاز کے ذریعے بھی شکاگو تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن دنیا کا سب سے بڑا کارگو پلین اینٹونیو AN-225 ماریا، جس کی لمبائی تو کافی زیادہ ہے لیکن اس کی چوڑائی 50 فٹ سے بھی کم ہے، لہٰذا میگنیٹ کو پلین کے ذریعے سے سوچنا بھی بے مقصد نظر آ رہا تھا۔ اس میگنیٹ کو اپنے نئے مالک تک پہنچانے کے لیے ایک ماسٹری پلان چاہیے تھا، اور یہ کام کسی ایک کمپنی کے بس کی بات ہی نہیں تھی، لہٰذا FedEx، UPS اور کئی دوسرے کمپنیز کو اس چیلنج میں شامل کیا گیا، جنہوں نے اس میگنیٹ کو صرف ٹرانسپورٹ کرنے کی پلاننگ میں ہی کئی سال گزار دیے۔ اس میگنیٹ کی بناوٹی اتنا زیادہ سینسیٹیو تھی کہ تھوڑا سا بھی جھٹکا اس کو ہلا کر کے رکھ دینے والا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے اس کا اسٹیل فریم بنایا گیا تاکہ میگنیٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مشین میں شامل ٹرانسپورٹ کمپنی اور تمام لوگوں کی پلاننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد 22 جون 2013 کو اس میگنیٹ کی آغاز کر دیا گیا۔ اسٹیل فریم سمیت 65 ٹن وزنی میگنیٹ کو سب سے پہلے لانگ آئلینڈ میں واقع ایک لیب سے اٹھا کر ایک ٹرالی میں رکھ دیا گیا، جو خاص صرف اسی کام کے لیے ہی منگوایا گیا تھا۔ یہاں سے انتہائی آہستہ آہستہ اس کو ایک قریبی سمندر کے آئلینڈ تک پہنچایا گیا، جہاں اس کو ایک بڑے سے کرین کے ذریعے ایک جہاز میں رکھ دیا گیا، اور پھر یہاں سے میگنیٹ پورا 1 مہینہ سمندری سفر کر کے فلوریڈا اور میکسیکو سے ہوتے ہوئے سیدھا شکاگو تک جا پہنچا۔ لیکن مشکل گھڑی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں سے ایک اور کرین سے اس کو ایک بڑے سے ٹرالی میں رکھ دیا گیا، اور پھر اسٹارٹ ہوا اس لیب تک کا سفر جنہوں نے اس کو خریدا تھا۔ فارمی لیب جنہوں نے اس کو خریدا تھا، ان کی لیب تک کا سفر تقریباً 50 کلومیٹر تھا، جو نارملی صرف 40 منٹ میں ہی طے کر لیا جاتا ہے،
लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस मैग्नेट को ले जाने के लिए जगह जगह पर ट्रैफिक को भी रोकनी पड़ी और केचवे के स्पीड से रेंगता हुआ ये मैग्नेट 2-4 घंटों में नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों के बाद फर्मी लैब तक जा पहुंचा। इस पूरे ऑपरेशन में पूरे 35 दिन लग गए। हैरानी की बात तो ये है कि इस मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से फर्मी लैब तक का सफ़र ही पूरे $3 मिलियन खा गए, जो बनते हैं आज की डेट में 24,98,38,650 रुपये। नाजरीन, उम्मीद है हिंद टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस के साथ।